بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آخری ولاگ ہے ثانیہ گجر پورہ کے بارے میں، اور پچھلی ولاگ میں ہم نے 8 پوائنٹ تک ڈسکس کیا تھا، اور آج 9ویں نمبر پہ جو پوائنٹ ہم ڈسکس کریں گے وہ 2 شناختی کارڈ کے بارے میں ڈسکس کریں گے جو پریس کانفرنس کے دوران دونوں نام بتائے گئے کہ یہ ملوث ہیں، عابد اور وقار الحسن، اور وہی 2 نام کے آئی ڈی کارڈ کو ٹی وی پر بھی دکھایا گیا کہ یہ نمبر ہیں اور یہ نام ہے۔ وہ ایک بہت پاپولر پروگرام میں ان دونوں آئی ڈی کارڈ کا تجزیہ کیا گیا، اور دیکھا یہ گیا کہ اس میں پہلے نمبر پہ شناختی کارڈ کی تاریخ اجرا نہیں ہے، دونوں میں تاریخ اجرا نہیں ہے، دونوں کارڈ میں انگوٹھے کے نشان بھی نہیں ہیں، اور تصویر اس طرح سے محسوس ہوتی جیسے کسی کے شناختی کارڈ کے اوپر تصویر رکھی بھی ہو۔ اب یہ بھی بڑا سیریس ایلیگیشن ہے کہ اس طرح کے شناختی کارڈ کیوں میڈیا کو دیے گئے، اور جہاں جہاں یہ دیکھے گئے پھر اس میں یہ چیزیں بھی نوٹ کی گئیں، تو اس کے اوپر بھی اس کو بھی تفتیش میں شامل کرنا چاہیے کہ ایسا کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی، اور یہ مشکوک قسم کے آئی ڈی کارڈ کیوں دیے گئے، اس کے اوپر بھی انکوائری ہونی چاہیے۔ 10واں پوائنٹ جو میرا ہے وہ اس متاثرہ خاتون کے بارے میں جس نے واردات کے وقت جب یہ وقوع پذیر ہوا تو وہ نہ میڈیکل کروانے پہ تیار تھی، نہ وہ پولیس میں کمپلینٹ کرنے کے لیے تیار تھی، وہ کسی بھی قسم کی کوئی قانونی کارروائی کرنے کے حق میں نہیں تھی، اور ان کا موقف یہ تھا کہ ہمیں کسی بھی طرح سے محفوظ طریقے سے ہم گھر پہنچ جائیں، اور اس کے علاوہ ہم کسی بھی قسم کے چکر میں نہیں پڑنا چاہتے، کیونکہ جو کچھ ان کے ساتھ ہو چکا تھا ان کو یہ یقین تھا کہ اس کے اوپر شاید ہی کچھ ایکشن لیا جائے، اور اس کے علاوہ باقی ہماری بدنامی میں ہی اضافہ ہوگا اور کچھ بھی نہیں ہوگا، لہذا وہ بالکل اس معاملے میں دلچسپی نہیں رکھتی تھی۔ لیڈی پولیس آفیسر جو کہ 15 کی فورس میں بھی شامل تھی، ان کے بارے میں پتہ چلا کہ انہوں نے خاصا خاتون کو پیار محبت سے سمجھایا، بتایا، اور ان کو تیار کیا اس بات پہ کہ وہ میڈیکل کروا کے اور پراپر طریقے سے پولیس میں اپنی رپورٹ کا اندراج کرائیں، لہذا ان کے سمجھانے بجھانے کے اوپر یہ سارا سلسلہ ہوا۔ اب وہ خاتون جو کسی بھی طرح سے کوئی بھی ایکشن کرنے کے لیے تیار نہیں تھیں، کمپلینٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھی، ان کو کن حالات نے مجبور کیا، کس مشکل اور مصیبت میں آ کے وہ مجبور ہوئیں کہ خود انہوں نے اپنی تقریباً 30 سیکنڈ کی ویڈیو بنائی اور وہ یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ کر دی، جس میں انہوں نے اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کے بارے میں بتایا، اور غصے میں بتایا کہ عمر شیخ صاحب جو CCPO، انہوں نے مجھے ہی الزام میرے اوپر ہی لگایا کہ میں خود اپنی زیادتی کے لیے ذمہ دار ہوں۔ اب اس کے اوپر بھی تفتیش ہونی چاہیے کہ کن حالات نے اس خاتون کو مجبور کیا کہ یا تو کسی قیمت پہ وہ سامنے آنے کے لیے تیار نہیں، اور یا پھر انہوں نے اپنی ویڈیو بنا کے 30 سیکنڈ کی اپلوڈ کی۔ تو میرے خیال میں اس خاتون کے ساتھ پوری ہمدردی اور اظہار یکجہتی بھی ہونا چاہیے، اور ان کے ساتھ پوری ہمدردی کا مظاہرہ حکومت کے لیول پہ ہونا بہت ضروری تھا، جو کہ ابھی تک نظر نہیں آیا۔ کیونکہ دیکھیں جس طرح کے حالات میں یہ واردات ہوئی،
3 معصوم بچوں کی موجودگی میں جو شرمناک واقعہ پیش آیا، اس کے بعد بہت ضروری تھا کہ حکومتی لیول کے اوپر اس خاتون کے ساتھ بھرپور انداز میں اظہار ہمدردی کیا جاتا، اور کوئی خاتون منسٹر لیول کی خاتون وہ ان کے گھر جا کے ان کے سر پہ ہاتھ رکھتی اور وزیر اعظم کا ہمدردی کا پیغام بھی ان کو پہنچاتی۔ اس کے علاوہ حکومت کا یہ بھی کام بنتا تھا، یہ بھی فرض بنتا تھا کہ ان کی ریہیبلیٹیشن کے لیے بھی کام کیا جاتا، کسی اچھے ماہر نفسیات سے ان کا علاج کروایا جاتا، اور یہ تینوں بچے اور اس خاتون کو، متاثرہ خاتون کو، اس ٹراما سے نکلنے میں ان کی پوری مدد کی جاتی، جو کہ افسوسناک حد تک ابھی تک تو اس قسم کی کوئی انفارمیشن نہیں آئی کہ ان کے لیے حکومت نے کوئی ایسا انتظام کیا ہو۔ اس کے علاوہ میرا آخری پوائنٹ جو ہے وہ اپوزیشن کی طرف سے انتہائی مایوس کن رویہ دیکھنے میں آیا، اور وہ بھی صرف پوائنٹ سکورنگ میں لگے رہے اور ایک دوسرے کے ساتھ بلیم گیم میں لگے رہے۔ انہوں نے بھی اتنا نہیں ضروری سمجھا کہ شہباز شریف صاحب جو اپنے دور حکومت میں ہر ایسے واقعے میں فوراً جایا کرتے تھے اور جا کے متاثرہ خاندان کے سر پہ ہاتھ بھی رکھتے تھے، بے شک فوٹو سیشن کے لیے کرتے ہوں، لیکن بہتر ہوتا کہ اب بھی وہ جا کے متاثرہ خاتون کو دلاسا دیتے، اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے، تو ان کی عزت میں اضافہ ہوتا اور خاتون کو بھی تھوڑی ہمدردی اور تھوڑی اس کی حوصلہ افزائی ہوتی کہ اتنی مشکل وقت میں چلیں حکومت کے لیول پہ، اپوزیشن کے لیول پہ لوگ ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کر رہے ہیں۔ تو یہاں تک تو تھے یہ جو میں نے پوائنٹ ڈسکس کیے کہ ان ساروں کے اوپر تفتیش بھی ہونی چاہیے، بڑی سنجیدگی سے ان کو لینا چاہیے۔ اب آخری میں جو کلوز کروں گا وہ اسی بات پہ کروں گا کہ آپ خدا را ہر معاملے میں کوئی بھی وقوع پذیر ہو، اس طرح کا کوئی بھی حادثہ ہو، کوئی بھی سانحہ ہو، اس کی تفتیش سٹیپ 1 سے ہی شروع ہو اور اختتام اس کا آخری سٹیپ کے اوپر ہو جہاں جا کے وہ آدمی اریسٹ ہوتا ہے۔ اور اس پوری چین میں کتنے لوگ ملوث تھے، کتنے لوگ شامل تھے، کتنے لوگوں نے فائدہ اٹھایا، کتنے لوگ رشوت کی وجہ سے شامل ہوئے، جب تک کسی بھی حادثے میں، کسی بھی سانحے میں پوری چین پہ گرپ نہیں ڈالیں گے تب تک ہمارے ملک سے جرائم ختم نہیں ہو سکتے۔ یہی میرا پیغام ہے، یہی میرا مقصد تھا اس 3 حصوں میں ویڈیو بنانے کا، کہ ہم صرف اس بات پہ زور نہ دیں کہ ملزموں کو پکڑا جائے اور سر عام پھانسی دے دی جائے، یہ تو ہونا ہی چاہیے، اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں ہے، لیکن ان کو پھانسی دینے کے مرحلے تک جتنے بھی باقی لوگ موجود ہیں جنہوں نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا، جنہوں نے ان کو پروٹیکشن دی، جنہوں نے اتنی زیادہ ہمت اور حوصلہ دیا کہ وہ ایک عرصہ دراز سے یہ سارے جرائم میں ملوث ہیں، پھر کس کس کو حصہ جاتا رہا، کون کون اس میں شریک رہا، یہ پوری چین کو پکڑنا بہت ضروری ہے۔ اور اس چین میں بہت سارے سرکاری اہلکار شامل ہیں، بہت سارے پولیس کے میں بھی کالی بھیڑیں وہ اس میں شامل ہیں، پولیس میں بہت ایماندار آفیسر بھی ہیں، انہی کے سر پہ شاید یہ ابھی تک گاڑی چل رہی ہے، لیکن کالی بھیڑوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہوگا، وہ چاہے پولیس میں ہوں، چاہے کسی اور ادارے میں ہوں، جو بھی اس قسم کے جرائم میں لوگ ملوث ہیں، اس پوری چین کو پکڑنا ہوگا۔ اور ایک دفعہ اگر ہمارے پرائم منسٹر اس ایک ٹیسٹ کیس کے طور پہ اس کو پکڑ لیں تو میں یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر ہر مہینے پورے پاکستان میں سے ایسے 10 کیسز کو بھی وہ مانیٹر کرنا شروع کر دیں تو شاید 6 مہینے میں جرائم کم از کم، زیادہ نہیں 50% بھی نہیں تو 30-40% میرا ایمان ہے، یقین ہے کہ اگر اسی طریقے سے اس کو انویسٹیگیٹ کیا جائے تو کم از کم 30-40% تک جرائم کم ہو سکتے ہیں، اور بالآخر ایک ٹائم ایسا آئے گا جب ہم مکمل کنٹرول کر لیں گے۔ مگر شرط یہی ہے کہ پوری چین کو پکڑنا ہوگا، صرف 1 یا 2 آدمی کو پکڑ کے سزا دینے سے صرف ایک کارروائی پوری ہوگی، صرف کاسمیٹک میئرز ہوں گے،
لوگوں کو دکھانے کے لیے، مطمئن کرنے کے لیے ہوگا، لیکن وہ چین برقرار رہے گی، فیسیلیٹیشن برقرار رہے گی، ان کے سہولت کار برقرار رہیں گے، اور یہ پھر سلسلہ کبھی بھی رکنے کا نام نہیں لے گا۔ میرا خیال ہے کہ ہماری حکومت بھی کوشش کرے گی کہ اسی چین کو گرپ میں لیا جائے، اور ہمارے عوام میں بھی اتنا شعور پیدا ہوگا کہ جب کوئی ایسا واقعہ ہو تو کم از کم سب کو آواز ضرور اٹھانی چاہیے۔ اس پورے واقعے میں مجھے جو نظر آیا وہ صرف اسلام آباد میں خواتین نے ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا ہے، پروٹیسٹ کیا ہے، باہر آئی ہیں، ٹائم نکالا ہے۔ باقی پورے ملک میں وہ بات نہیں ہوئی جو ہونی چاہیے تھی۔ ایک خاتون کے ساتھ اگر باقی سب خاتون اظہار یکجہتی کریں گی تو آئندہ آنے والے وقت میں سب کی عزت محفوظ ہوگی، سب کے لیے تحفظ ہوگا۔ اس کے ساتھ اجازت دیں، اللہ حافظ۔